اس دن پر ماتم قائم کرو جو بغیر نیکی کے گزر گیا۔ انسان کے لیے زبان کا سنبھالنا مال کے سنبھالنے سے زیادہ دشوار ہے۔ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ دنیا فضل کے متلاشی کو فضل اور گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے۔ ہماری غیبت کرنے والے ہماری فلاح ہیں کہ اپنے تمام اعمال صالحہ ہمارے نامہ اعمال میں منتقل کر دیتے ہیں۔ عبادت بلا توبہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا ہے۔ سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ صدق ہی سے دل کی صفائی اور باطن کی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ غصہ کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا صدقہ ہے۔ بھوکے شیر اور شیر شکن کمینے کے حملے سے خائف رہو۔ خدا کے دشمنوں سے الفت کرنا گویا خدا کے ساتھ دشمنی ہے۔ خاموشی کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا تدارک کرنا آسان ہے، مگر گفتگو سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا تدارک مشکل ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ ایسی بات کرنا جس میں کسی کا فائدہ نہ ہو علامت گمراہی ہے۔ کوئی شخص راگ گائے اور اس سے خدا کو طلب کرے، وہ ایسے شخص سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور حق طلب نہ کرے۔ اہل و عیال کے لیے حلال روزی کمانا ابدالوں کا کام ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا۔ سنت کے خلاف چلنے والے کو ہوا میں اڑتا دیکھو تو بھی قبول نہ کرو۔ کنجوس سے نہ ملو کیونکہ وہ تمہیں ضرورتوں سے بھی روک دے گا۔ غم کا گٹھا اعمال کی قیمت سے بہتر ہے۔ شادی زندگی کی صحت مند تکمیل ہے۔ خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بغیر توشہ کے قبر میں جاتا ہے اس نے گویا بغیر کسی کے سمندر میں سفر کیا۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کہ تیری آنکھ سے پانی نکلے۔ اللہ رونے والی آنکھ رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ہماری استغفار بھی استغفار کی محتاج ہے، کیونکہ اس میں سچائی کا فقدان ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے دوست کے غم میں شریک اور اس کے حق میں امداد نہیں کر سکتے تو اس کی حالت ہرگز دریافت نہ کرو، کیونکہ یہ منافقت ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار کا روح پر۔ مالدار کے ساتھ تکبر کرنا عاجزوں کے ساتھ عجز کرنے سے بہتر ہے۔ اے نفس، خدا کے دیے پر راضی رہ، نہ دوسرا مالک تلاش کر جو زیادہ دے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ اے ریاکار، پہلے تو اپنی آنکھ میں شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ جو خدا کی معرفت پا لیتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع کرتا ہے۔ تعلق میں فائدہ حاصل کرنا بڑی بیماری ہے۔ کسب نہ چھوڑنا، جو شخص لوگوں کا محتاج ہوتا ہے اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہے
اسے تمام آرزوئیں اور خواہشات چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر سنت کا وجود نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی شخص بھی قرآن کا فہم حاصل نہ کر سکتا۔ میں کسی مشکوک شے کو قرآن اور سنت سے پرکھتا ہوں۔ خیال بدل سکتا ہے لیکن امر نہیں ٹل سکتا۔ ملائم جواب غصہ کو کھو دیتا ہے مگر کرخت باتیں غضبناک ہیں۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ احسان یہ ہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کر دو، بدی کبھی بدی سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں کوئی ولی اللہ مل جائے تو سمجھو خدا مل گیا۔ جھگڑا صرف مغروری سے ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برتنوں کے ٹوٹنے پر خفا نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے بھی انسانوں کی طرح وقت مقرر ہے۔ مجھے اپنے مال میں وہ چیز سب سے پیاری ہے جس سے کسی دوست کی دلجوئی کروں۔ جو حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک دوڑنا میرے لیے آسان ہے، اس لیے کہ کسی کم ظرف کے احسان کا بوجھ نہ اٹھاؤں۔ بچپن میں جس کام کی عادت پڑ جائے وہ کبھی نہیں چھوٹتی۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو برحق مانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ علم کثرت روایات سے نہیں، یہ تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں رکھ دیتا ہے۔ بے اولاد ہونے میں یتیموں کی کفالت کا نقطہ مضمر ہے۔ مال کا غلط استعمال قارونیت، طاقت کا غلط استعمال فرعونیت اور مذہب کا غلط استعمال یزیدیت ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے مگر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جس نے رسول اللہ کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اگر تم اپنے رب کو تلاش کرو گے تو خدا کو پالو گے۔ دعا کی جرات کرنے سے پہلے لقمہ حلال کی جستجو کرو۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا راہزن کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے امر و نہی پر صبر کرے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ جو کی روٹی کھانا، صاف پانی پینا اور کھلے میدان میں سونا مرنے والے کے لیے بہت ہے۔ مخلوق کی ایذا رسانی سے بچنا کہ ہماری شریعت میں یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس کے بعد اس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ محبت میں محبوب کی ہر ادا سے محبت ہو جاتی ہے۔ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کر، تا وقتے کے غصے کے وقت اسے نہ دیکھ لے۔ اگر اہل علم کو نہ سکھایا جائے تو ظلم ہے، اور اگر نا اہل کو تعلیم دی جائے تو علم کا حق ضائع کرنا ہے۔ جس عمل میں حلاوت نہ آئے سمجھو وہ عمل کیا ہی نہیں۔ حرام اور ناجائز کاموں کا تماشا دیکھنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو خدا تعالی تمہاری خطائیں معاف نہیں کرے گا۔ لڑائی اور فساد کی جڑ خواہشات کی پیروی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈالنے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے
کہ دنیا اور آخرت ہر دو کو دوست نہ رکھے۔ جب کسی سے مناظرہ کرتا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی حق کو اسی کے ہاتھ پر ظاہر کرے۔ تیرے لیے اسباب جہنم تیرے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور خصوصاً زبان ہے۔